سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तकसीम फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نوری وجود کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی آمد کی بشارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ نے دی تھی۔ یہ وجود پاک وہ تھا کہ باب العلم کے خاندان کے فرد فرید ہیں، اور ناظرین کرام، ان سے روشنی حاصل جن لوگوں نے کی اور جن کے اذہان اور قلب علم کے نور سے جگمگائے، اور ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے والوں میں جو ہستیاں شامل تھیں، ان میں امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری، اور پھر جابر بن حیان جیسا وہ سائنسدان جس نے 1000 کتب لکھی، اور آج بھی جس کے دیے ہوئے سائنس کے علوم جو ہے ان پہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ جاری ہے، اور جن کے بارے میں ناظرین کرام اللہ کریم نے ان کو اتنے علوم سے بہرہ ور کیا تھا۔ آج میری مراد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے، ان کی حیات، ان کی تعلیمات، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، اور پھر وہ ہستی جنہوں نے صداقت جو تھی وہ صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شجاعت جو تھی ان کی رگوں میں وہ شیر خدا کی تھی، فاتح خیبر کی تھی، اور یہ نجیب الطرفین اس اعتبار پہ بھی تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے ان کی جو والدہ تھی وہ ان کی اولاد پاک میں سے تھی، اور والد کی طرف سے یقیناً یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلہ تو ذہب اور اس نوری جو سلسلہ ہے اس کے فرد فرید تھے، علوم کا حمالیہ تھے اور حلم کا بحر بے کراں تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی کہ جن کو معرفت کا کلز، سخاوت کا دریا، حیا کا پیکر، نور کا چشمہ اور فیض کا منبع کہتے ہیں، علم لدنی حاصل تھا۔ سپر مین ان اسلام، میرے پاس بھی وہ کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے، جو ویسٹ میں چھپی ہے، جس میں 25 دانشوروں نے مل کر ان کی علمی عظمتوں پر اپنا قلم اٹھایا ہے، اور ان میں صرف یاد رہے کہ 2 مسلمان ہیں، 2 مسلمان ان میں شامل ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں میں سید حسین نصر اور موسیٰ صدر، یہ 2 مسلمان ہیں، باقی 23 غیر مسلم ہیں۔ اور علوم کی جتنی جہات ہیں، علوم کی جتنی اقسام ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ید طولہ دیا ہوا تھا۔ یہ انسانوں کی بھی ساری زبانوں سے واقف تھے، سارے ملکوں کی زبانوں سے واقف تھے، پرندوں کی، جانوروں کی، شجر و حجر کی جو زبان تھی اس سے بھی واقف تھے۔ اور آج کے دن چونکہ آپ کی نیاز جو ہے اہل اسلام میں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کن کی قدرت ہے اس میں سے وافر حصہ ان اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار کو عطا کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا ہوا ہے، وہ جو حدیث قدسی میں ہے کہ میں بندہ جب میرے بہت قریب ہو جاتا ہے نفل پڑھ کے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں زبان بنتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے، میں نگاہ بنتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں کان بنتا ہوں، مجھ سے سنتا، حتیٰ کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں، یہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال نے کہا ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حکمت کی باتیں کی ہیں، میں صرف 2-3 ناظرین کرام جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے بھائی کی جانب سے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو کسی دوست کی طرف سے، تو اس کے جواز کے لیے 1 سے لے کر 70 تک اس کی تعویلیں تلاش کرو، اور اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کوئی تعویل نہ ملے تو پھر یہ سمجھو کہ اس کی کوئی اور سبب اور تعویل ہوگی جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور دوسرا فرماتے ہیں دنیا جب کسی کے موافق ہوتی ہے، اس کے حق میں ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تو دوسروں کی بھلائیاں بھی لا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے، کوئی اس کو خوبی پھر نظر نہیں آتی۔ یہ آج کے دور میں نے دیکھا کہ یہ اتنی حکمت سے بھرپور بات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے امام جعفر صادق، میرا یقین بھی ہے کہ ان کی نگاہ تو لوح محفوظ تک ہوتی ہے، آنے والے زمانوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو
تو آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی شفاعت کی امید سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہے اتنی ہی سیدنا صدیق اکبر سے ہے. ناظرین کرام، سخاوت کا یہ عالم تھا. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، اپنے خادم کو بلایا. آپ نے کہا کتنی گندم ہے ہمارے اسٹاک میں؟ اس نے کہا جی ابھی تو کافی ہے. آپ نے فرمایا کل کے لیے رکھ کے باقی ساری جا کے غرباء میں تقسیم کر دو. تو یہ سخاوت کا دریا جو ہے یہ لوگوں نے دیکھا اور کس طرح لوگوں کی، غریبوں کی یہ خدمت کرتے تھے. تو سید جو ہوتا ہے وہ سخی ہونا اس کا لازمی ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زہد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی علمی وجاہت، ان کی عبادت اور ان کی عظمتیں، رفتیں میں ابتدا کر رہا ہوں. آج اپنے مہمانوں کا کرا دوں. سب میرے مہمانوں سے آپ واقف ہیں. پروفیسر سعید احمد خان صاحب بہت سینئر استاد، ساری زندگی آپ نے پڑھایا ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں. ان کے ساتھ روحانی شخصیت، شاعر، ادیب، بلا کے خطیب بابا جی پیر انوار حسین جلو آنوی، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ہیں علامہ محمد احمد برکاتی، اور آخر میں اپنے ملک پاکستان کے صف اول کے نعت خان، کمال اس نوجوان کی آواز اللہ نے اس کو دی ہے، قاسم حسان. یہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے. ویسے تو میں سوچ رہا تھا کہ امام جعفر صادق کی جو ہے بندہ وہ تعریف وہی کرے کہ فرزدق کا، جس کے پاس کوئی قلم اور زبان آ جائے تو وہی صحیح بیان کر سکتا ہے. ہم جیسے لوگ کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو جامی کا کام ہے، سعدی کا کام ہے، اقبال کا کام ہے، احمد رضا خان بریلوی کا کام ہے. یہ ہم جیسے اور بیدم وارسی جیسے لوگ جو ہیں وہ کر سکیں، اس لیے کہ گلستان محمد کے مگر سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سب گھرانہ نور کا اور اس نوری گھرانے کی ایک نوری کہکشاں کا ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم غازی صاحب. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما بعثت معلما، سبحان اللہ، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورثہ علم قرار دیا ہے. ٹھیک. اور معاشرے میں علم کو قدر و منزلت سے آشنا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سبحان اللہ. اللہ نے جو ذمہ داریاں بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں، میری امت میں علماء کو دی گئی ہیں. اس نقطہ نظر سے جب ہم اس خان وادے کے اس نوری فرد پر نظر ڈالتے ہیں، مقتدائے پیشوایاں پر، تو ہمیں اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ کاش دولت کے حریص ان کو نہ چھیڑتے. واہ، اقتدار کے حریص بھی کہہ دیں. اقتدار کے حریص ان کی طرف نظر نہ اٹھاتے اور انہیں وہ علمی جوہر کہ ان کے آباء میں حضرت علی مولا کائنات فرمائیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اونٹ لادے جائیں اور وہ اس کو اٹھا نہ سکیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نامی زبان پر آتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی اور آدمی ان تخیلات میں کھو جاتا ہے کہ ایسے پر آشوب حالات میں کہ جہاں حضرت زید کا سولی پر مرنے کے بعد ان کی لاش کو لٹکنا جنہوں نے دیکھا ہو، جنہوں نے امام زین العابدین پر ظلم ہوتے دیکھے ہوں، ان حالات کے اندر بھی اس طرح علمی یونیورسٹی قائم کرنا کہ اس وقت 4000 طلبہ ان سے مستفید ہونے کے لیے موجود ہیں. سبحان اللہ. اور جابر ابن حیان جن کا آپ نے نام لیا، وہ تو ایک حصہ ہے صحیح بات کہ جنہوں نے آپ کے 400 رسالوں کی تشریح 1000 صفحات پر کر کے آگے امت تک پہنچائی. آج جب ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سیدنا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ ساری بنیادیں دیں
کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے، طبیعت ہو، فزکس ہو، کیمیا ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، حیات ہو، کون سا علم ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بابا جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام علوم کے تو منبع ہیں، بحر العلوم ہیں، کلزم علوم ہیں، جتنی جہات ہیں، ایٹم کی رفتار کیا ہے، روشنی کی رفتار کیا ہے، آج دنیا دریافت کر رہی ہے، وہ سارا کچھ پہلے بیان کر گئے، اور وہ بھی بیان کر گئے جہاں ابھی دنیا نہیں پہنچی. اچھا آج کوئی آپ بھی ختم دلاتے ہیں؟ بالکل دلاتے ہیں. کبش نہیں بلکہ کبشین، 2 بکروں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن قربانی فرماتے اور کہتے یا رب ھذا من محمد سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم اللہ وھذا من امت محمد. سبحان اللہ. اور یہ جو میں کبش یعنی اس بکرے کی قربانی دے رہا ہوں یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بابا جی وہ خود حجۃ الوداع کے موقع پر تو 100 کی قربانی دی ہے، جی 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، 64 کی اپنے ہاتھ سے، 63 کی اپنے ہاتھ سے، باقی علی المرتضیٰ شیر بلکہ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے قربانی کا. یہ عجب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. جانور کو ذبح بھی کیا جاتا ہے اور قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے. اور قربانی خدا تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ دوسرے سارے جو ارکان حج ہیں وہ وہاں بیت اللہ شریف اور مضافات میں محدود ہیں، لیکن قربانی اس قدر خدا تعالیٰ کو پسند ہے کہ جہاں کہیں کوئی صاحب نصاب موجود ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، وہ بھی اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی قبول ہوتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قربانی کے جو جانور ہیں یہی قیامت کے روز پل صراط پر سواریاں قربانی دینے والوں کی سواریاں بنیں گے. واہ واہ. اور اس جانور کی جو لید ہے وہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، واہ. جو صرف حضور کی خاطر یا حضور نے ساری امت کی خاطر اگر قربانی دی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاز کا، ایصال ثواب کا ایک دروازہ کھولا ہے. اچھا یہ لہذا علوم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جب قربانی دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک رسول کریم کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ آپ کا سبجیکٹ آ گیا آج خاص، یہ تو میں نے ایسے ہی دل لگی بابا جان سے کر دی، ان سے پوچھ لیا. آپ ذرا آج بتائیں کہ یہ جو اعتراضات ہیں امت میں، یہ خلفشار پیدا کرنا، اگر نیاز ان کے نام کا اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ جو حدیث پاک ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے آدمی کو، اگر علم نافع کا، نیک اولاد کا، اور یہ جو اگر اس کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے اور صدقہ کرتا رہے. سعد کی ماں کا کنواں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو یہ ذرا نیاز کا آج ذرا کلیئر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن جو ہے حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضری لگوانے والا خاص دن ہے، اور الحمدللہ ہماری حاضری ہو رہی ہے، ہمارے ناظرین کی بھی حاضری ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو جہاں تک ذکر خیر ہے آپ کے ایصال ثواب کا، نیاز جو ہے وہ تو اپنی محبت کا ایک ان کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم آپ کے غلاموں میں شامل ہیں، بروز معاشرہ آپ نے ہمیں بھولنا نہیں ہے.
تو یہ تو ایک روایت موجود ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ میرے پاس ایک شخص کو لے کے فرشتے جائیں گے جہنم میں تو میرے پاس سے گزرے گا اور کہے گا حضور مجھے بچائیں. آپ فرمائیں کیوں؟ وہ کہے گا میں آپ کا امتی ہوں. تو آپ فرمائیں گے کیسا امتی کہ زندگی میں کبھی مجھ پہ درود بھیج کے مجھے اپنا آپ یاد ہی نہیں دلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ ہم جو اظہار محبت کرتے ہیں یہ ان کو ہم اپنی یاد دلاتے ہیں. پوری دنیا بھی آج ان کی نیاز نہ دلائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, لیکن یہ ہماری طرف سے جو اظہار ہے یہ بروز معاشر ان کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنے کا ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا مسئلہ, یہاں وہ حسان بن ثابت کے شعر کا ترجمہ کر دینا کہ میں رسول اللہ کی مدح بیان کر کے کوئی آپ کی شان کا اضافہ, بلکہ میں تو اپنی شان اس سے اپنے حضور کی شان بیان کر کے میرے شعروں کی تعریف ہوتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع البحرین میں بیان کیا ہے, امام سیوطی نے شرح الصدور میں اور دیگر نے بیان کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مرحوم کی طرف سے تو الا اہداہا الیہ جبریل, اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ یہ سارے کا سارا ہدیہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا کہ تم جمع کر لو. اچھا, اور وہ جمع کر کے تمام ثواب کو رکھ دیتے ہیں طبق من نور, ایک نور کے برتن میں, اور وہاں رکھ کر پھر ان کو حکم ہوتا ہے جاؤ, اور وہ جاتے ہیں اس قبر کے اوپر اور قبر والے کو ندا دیتے ہیں یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیۃ اہداھا الیک اہلک, کہتے ہیں اے گہری قبر میں آرام کرنے والے یہ تحفہ ہے جو تیرے پچھلوں نے تیرے لیے روانہ کیا ہے, اور اقبلھا اس کو قبول کر لے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے یستبشر بہ, جب یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے تو وہ اس کے ساتھ قبر میں ہی بہت زیادہ خوش و خرم ہو جاتا ہے. وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ, اس قبر کے ارد گرد جتنی قبریں ہیں وہ سب غمزدہ ہوتے ہیں جن کو تحفے بھیجے نہیں جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غمزدہ کرنا چاہیں وہ نہ بھیجیں اور دوسروں کو بھی روکیں, اور جو خوش کرنا چاہیں وہ خود بھی اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اور جن پہ اہل بیت اطہار امام جعفر صادق جس پہ خوش ہو جائیں تو اس کا تو بیڑا پار ہے پھر. جی سبحان اللہ, اہل بیت اطہار. اور آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کے حوالے سے ہم کیوں نہ دلائیں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں تو ہم ان سے دوری کیسے اختیار کریں. امام مالک جیسوں کے آپ استاد ہیں, امام سفیان بن عیینہ, سفیان ثوری, امام زہری, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. ان کو نکال دو تو باقیوں کے علم کہاں رہے گا. کہتے ہیں چاروں ائمہ جو فقہا ہیں ہمارے چاروں, ان چاروں نے ہی بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض جو ہے امام جعفر صادق سے لیا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اس کو آپ کے قول کو نقل فرمایا ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں مولا علی کے بعد آپ ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی, مجھے گم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو. اور آپ فرماتے تھے, یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے عرش کے نیچے نیچے جہاں سے جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لیا کرو. اللہ. اور پھر یہ اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت خود دیتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے تحت الثری سے لے کر عرش تک تمام کائنات شامل ہے. واہ 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 واہ, تمام کائنات کا علم جو ہے وہ اللہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے. اور اگر میں اس چیز کو مزید آگے لے کے بڑھوں تو پھر یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کمپاس استعمال کرتی ہے, قطب نما استعمال کرتی ہے, اس کے فوائد سمیٹ رہی ہے, اور ایئر ٹریفک سے لے کر سی ٹریفک تک تمام اسی کی رہنے منت ہے, اس کی ان صلاحیتوں کا اظہار سب سے پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ نے کیا. واہ واہ واہ. تو یہ لنگر ان کا فیض تو پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے, تو اپنی طرف سے کوئی حاضری نیاز کی صورت میں لگوائے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا, قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں آپ نے ایک یہ بھی بیان کی تھی کہ ایک شخص اٹھ کے مسلمانوں کے اوپر شرک کی تہمت لگائے گا. اچھا, شرک کی تہمت لگائے گا. اور صحابہ نے عرض کیا حضور ان میں سے مشرک کون ہوگا جس پہ تہمت لگائی جا رہی یا لگانے والا؟ آپ نے فرمایا جن پہ لگائی جا رہی وہ مومن ہوں گے اور لگانے والا خود مشرک ہو جائے. اللہ, یہ حضور کا اپنا فرمان ہے اور قرب قیامت کی علامات اور یہ آج ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے, میں مزید اس پہ آگے چلوں اسی روایت کو آگے بڑھا کر,
کہ جو چیز ایک تعویل، ابھی آپ نے انٹرو میں بہت زبردست ان کا قول نقل فرمایا کہ 70 تعویلیں تلاش کرو، تو یہ تو سیدھی سیدھی جس کو دیکھو اپنا اظہار محبت کرتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، کسی ایک کا قول ضعیف چھوڑ کر من گھڑت بھی آپ منسوب نہیں کر سکتے کہ کسی نے کہا ہو کہ فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں کو اصحال ثواب نہ کرو، یہ کہیں بھی موجود نہیں۔ واہ 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 واہ، اتنا بڑا الزام لگا دینا اور اس کے نیچے دلیل ذرہ بھر بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، احباب بھی کھائیں گے، غرباء بھی کھائیں گے، اور یہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، خیر کے کاموں میں سے سب سے بڑا خیر کا کام جو میں نے پایا وہ یہ پایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی چیز کی وجہ ہے کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اور مشکات کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی قبرہ، اللہ قبر کے اندر مومن کا درجہ بلند کرتا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے یا ربی انا لی ھذہ، یا اللہ یہ یکا یک میرا درجہ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہؤلاء استغفار ولدک، فی روایت بہؤلاء استغفار المؤمنین، یہ مومنوں نے دعائیں تیرے لیے دنیا میں کی، ہم نے تیرے درجے قبر میں بلند فرمایا۔ اللہ، تو یہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اتنا فائدہ، دعا کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے مرنے والے کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی خان صاحب۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک بلند مرتبہ و مقام کے حامل ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اچھا لگے وہ 4 نفل پڑھے اور کہے کہ میں اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیاز کی طرف، ایصال ثواب کی طرف کتنی توجہ دلائی ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر کتاب الارواح کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ٹھیک، کس طرح روحیں لوٹتی ہیں، کس طرح روحوں کو تعلق ہوتا ہے، شاداں و فرحاں ہوتی ہیں، کس طرح جمعرات کی وہ جمعے کی شب کے درمیان آتی نبی ہیں۔ اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس الحکمت مخافت اللہ، واہ، جب انسان کے ذہن سے اللہ کا خوف ہی نکل جائے اور اپنی نمود و نمائش اور اپنے غلبے کے لیے انسان زندگیاں وقف کر دے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بابا جی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بے توفیق لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں تو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کو بدلا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اللہ اکبر، جو میں نے بیان نہ فرمایا ہو اور میری طرف وہ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو حضور کی طرف حدیث کو من گھڑت منسوب کرتا ہے اس کا یہ عالم ہے، اور جو قرآن پاک کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو قرآن پاک میں نہیں ہے، یعنی ہر کسی کا گھر اپنا گھر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہنا کہ میرا گھر مدینہ ہے یا میرا گھر جو ہے مکہ ہے۔ گھر مدینہ مکہ نہیں ہو سکتا، ہاں دل مدینہ ہو سکتا ہے۔ دل میں مدینے والے کا نام ہو، ان کا ذکر ہو، وہ مدینہ ہو سکتا ہے۔
लेकिन मक्का हो सकता है, खुदा की मोहब्बत हो, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है मेरे नबी ईमान वो क्या है वालों की शेर, जानों में दिल रहते हैं। मदीना बना लिया हमने, हाँ जी, उनको दिल में बसा लिया हमने, हाँ। दिल मदीना बना लिया ये हमने। बात है। उसीना को क्यों मैं मदीना ना आखा, हाँ। जिथा जोक देह रात ले दे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसके दिल में मोहब्बत है, प्यार है, वो मदीने की याद में है, तसव्वुर जाना में मुनहमिक है। तो मैं अर्ज करूँगा कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। ये आज इल्म का शहर है या इब्तिदा से इल्म का शहर है? वाह 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 वाह, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा ही में इल्म का शहर है। तो ठीक है, ठीक है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आपने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया। ठीक। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, कलम तो उस दवात और किरतास के दरमियान बरज़ख़ जामे है, लिहाजा हजूर का जो इल्म है इब्तिदा में है। ठीक तो है। कहने की इजाज़त दीजिए जब हजूर इल्म का शहर है तो अली अल मुर्तज़ा उसके दरवाजे भी इब्तिदा में है, जब से खुदा ताला चाहे। बाबुल इल्म जी, अलामा साहब, बाबुल इल्म। और बाबुल इल्म का जो नूरी, वो नूर है, खून नहीं मैं कह रहा, नूरी नूर है वो जिनकी रगों में हो। जी, मैं इसी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूँगा। बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक एक मुकाम पर कामिल जो आई है जामिउल हदीस में, इमाम सयूती ने और दीगर जो आइमा ने बयान किया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, उसके आगे एक जुमला और भी है, फमन अरादल इल्म फलयअती अला बाबिहा। जो इल्म हासिल करना चाहे वो चोरों की तरह ना आए, वो दरवाजे से आए। वाह 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 वाह। फमन अरादल इल्म, जो भी इल्म चाहता है वो दरवाजे से आए, यानी हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में आना पड़ेगा। और हज़रत मौला अली ने क्या दिया है, आला हज़रत ने लिखा है, आपने 2 किताबें अता की, एक जामे और एक जफ़र। अच्छा जी, ये दोनों किताबें आपने अपनी अहले बैत को, घर वालों को, अपनी नस्ल पाक को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और उनको ये दिया सिलसिला इसमें कि जो कुछ क़यामत तक तुम्हें पेश आएगा वो सारे का सारा इसमें बयान कर दिया। वाह वाह। अच्छा अच्छा, इल्म जफ़र के जो लोग माहिर होते हैं, मैंने बड़ी बड़ी एक शेख अब्दुल रऊफ़ साहब होते थे बैरिस्टर, और मैंने उनको देखा था, वो ऐसी ऐसी बातें बयान करते थे, इल्म जफ़र की रूह से आदमी हैरान हो जाता था। जी, ऐसे ही है। इस तरह जो है वो आपने गाबिर, वो इल्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो गुज़रे हुए मामलात का, आने वाले हालात का, और मजबूर जो गुज़रे हुए हालात का इल्म, वो भी आपके पास मौजूद है। इसी तरह इल्हाम आप फरमाया करते थे कि ये वो है जो अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाता है और ये हम अहले बैत के लिए है, वो भी आपको हासिल था। इसी तरह आपको मुसहफ़ फ़ातिमा भी दिया गया और उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल थी कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला है हर चीज़ के नाम तक का इल्म अता किया गया। वाह वाह। और फिर देखिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते होती तो मुफातिहा खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता कर दी हैं। तो वही फैज़ नबूवत और नूर नबूवत जो आप फरमा रहे हैं वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे इज़हार कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि लोगों, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के तमाम ख़जाने दे दिए, इंदना खज़ाइनुल अर्द, हमारे पास ज़मीन के ख़जाने भी हो, व मफ़ाती हो, और इसकी चाबियां भी हैं। ये कहते हुए आप जहां खड़े थे वहां पाँव मारा, ज़मीन को हटाया, वहां आपने फरमाया आके देखो वहां नीचे सोने की ईंटें लगी हुई। अल्लाह, ये आपका मजहर है। और फिर देखिए जब बादशाह जालिम ने हुक्म दिया कि आप जब घर के अंदर हो तो घर को जला दिया जाए, आग लगा दी जाए, नौज़ुबिल्लाह आप जल के ख़त्म हो जाएं, तो फिर जैसे ही जलाया गया और आप ये कहते हुए बावाज़े बुलंद वहां आग में से निकल रहे हैं, अनबनो इब्राहीम व खलीलुल्लाह, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह का बेटा हूँ, इसहाक की क्या जुर्रत है हमें जला सके। ये सारे का सारा जो है नूरे नबूवत सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पिछले अंबिया का, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह, उन सब का जो है वो आप तक पहुँच रहा है और आप उसका इजहार फरमा रहे हैं। और वो जो इल्म जफ़र हज़रत मौला अली पाक ने अता किया था उस पर आला हज़रत लिखते हैं कि आपने खुद एक बाकायदा किताब लिखी इल्म जफ़र के ऊपर। आज अगर मैथमेटिक्स जो कुछ भी चल रहा है ये सारे के सारे एहसानात है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला, सारे उलूम, जी सारे उलूम। और फिर आप इसमें मज़ीद ये देखिए कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला, आपके पास जब वो रुफैद आ गया था,
یزید بن حبیرہ کا غلام. جب وہ آیا تھا تو اس نے کہا کہ وہ گورنر کوفہ تھا اس وقت. اس نے کہا میرے مالک نے, میرے آقا نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا, میں اس کا غلام ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ, ہم نے تمہیں امان دے دی. اچھا. تو وہ کہنے لگا آپ فرمایا اس کے پاس جاؤ, حضرت وہ تو میرے قتل کا فیصلہ کر چکا. فرمایا جاؤ میرا پیغام دے دو, اس کو میرا سلام کرو, کہو کہ مجھے جعفر صادق نے امان دے دی ہے. اور پھر وہ گیا. راستے میں اس کو ایک بادیہ گر شخص ملا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو, تمہارا چہرہ تو مقتولوں والا ہے. پھر اس نے قریب آ کے کہا ہاتھ دکھاؤ, ہاتھ بھی مقتولوں والے, پاؤں بھی مقتولوں والے, جسم کا حصہ دیکھا سارا, یہ سب مقتولوں والا ہے. زبان دکھا, زبان دیکھی تو کہنے لگا تیری زبان پہ وہ زندگی ہے, اگر تو سامنے موجود پہاڑوں کو حکم دے گا تو وہ بھی جگہ چھوڑ دیں گے. اللہ. یہ امام جعفر صادق نے جو فیضان دی. اور وہ وہاں پہنچا اور جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا تو خود ہی چل کے آ گئے, تیرے قتل کا تو میں نے آرڈر دیا ہوا تھا, لا خود چمڑا اٹھا کے لا جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. وہ منگوایا اور پھر رسی منگوائی, باندھو اس کو. پھر جلاد کو بلایا, سر قلم کر دو. جب اس کو قلم کرنے لگے کہنے لگا پہلے میری بات سن لو. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ میں تنہائی میں کروں گا, بندہ ہوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے سب چلے جاؤ. کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے تجھے سلام بھیجا ہے اور مجھے امان عطا فرما. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا فوری لرزنے لگا, کانپنے لگا, کہنے لگا واقعی ایسے کہا ہے. 3 مرتبہ قسم اٹھوائی کہ واقعی انہوں نے فرمایا. ہاں انہوں نے واقعی فرمایا. کہنے لگا تو پھر اتنا بڑا ظلم مجھ سے ہونے لگا, تھر تھر کانپ رہا ہے. پھر لوگوں کو بلایا, کھولو ان کو جلدی سے کھول دو ان کو. تو جیسے ہی کھولا گیا کہنے لگا اب بات ایسے نہیں ختم ہوگی, مجھے خود باندھو. اچھا. جس جگہ میں نے تمہیں باندھا ہے وہاں مجھے باندھو. تو وہ کہنے لگا میرے مالک میں آپ کا غلام. اس نے کہا نہیں یہ چھوڑو, یہ امام جعفر صادق کی بات آ گئی ہے, اب مجھے باندھو, پھر تم میرے مالک ہوگے, تلوار پکڑنا, مجھے قتل کر دینا, چاہے مجھے چھوڑ دینا, یہ تمہارا پھر اس وقت اختیار ہوگا. اور پھر اس نے ایسے کروایا اور وہ ہوا. اور اس کے بعد جب اس نے چھوڑا تو کہنے لگا یہ میری خاص انگوٹھی مہر ہے جو میں آرڈر دیتا ہوں اس کے اوپر, اس کے بعد مہر لگتی ہے, اسٹمپ لگتی ہے. آج یہ میں تجھے دے رہا ہوں, فیصلے میں لکھوں گا, تصدیق اس کی تم کیا کرو. یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیضان. اور غازی صاحب امام جعفر صادق نے اسی لیے, ایک شخص آیا تھا دریس, آپ نے پوچھا تیرا نام کیا, کہنے لگا دریس. اچھا دریس. انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے باپ نے بھی تو جعفر رکھا ہے. تو آپ جعفر ہیں تو میں دریس ہوں, کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے تیرے باپ نے تیرا نام بغیر مطلب جانے رکھا اور میرے باپ نے میرے نام کو جان کے رکھا ہے. تو کیسے؟ کہنے لگا تجھے تو پتہ نہیں کہ دریس تو ابلیس کے بیٹے کا نام ہے اور تیرے باپ نے بغیر جانے نام رکھا ہے, اور میرے باپ نے جان کے رکھا ہے کہ جعفر جنت کے اندر جاری ہونے والی ایک نہر کا نام ہے. واہ واہ واہ, کیا واضح ان کے لوح محفوظ پہ نگاہ جی ان کی ہر وقت. یہ جن 2 کتابوں کا ذکر کیا ان کے بارے میں امام حضرت ملا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں, انہوں نے ان میں سے کچھ بکری کی کھال پر لکھی تھیں, اچھا, اور کچھ بھیڑ کی کھال پر لکھی تھیں. ٹھیک. اور وہی کھالیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں. اور آج تک جن لوگوں نے بھی قیامت کے آنے کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی ہیں یہ سب وہیں سے چل رہی ہیں, جو صحیح ثابت ہو رہی ہیں, ان کو انہی سے لیا جاتا ہے. ٹھیک. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایک شرف یہ ہے کہ وہ امام باقر کے صاحبزادے ہیں جی, لیکن موسیٰ کاظم کے والد بھی ہیں. کیا خوب باب الحوائج. باب الحوائج حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عرض کرنے لگا ہوں, وہ اس نیاز کے مسئلے کو بھی واقع کر دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجتہد فرماتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی دعا رد نہ ہو تو وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے روضہ عطر پر جا کر دعا مانگے, اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا, پیر سائیں آپ کا بھی شکریہ, علامہ صاحب آپ کا شکریہ. بہت مختصر بریک. ناظرین اکرام, درود پاک سنتے ہیں, اور آج کا دن تو پھر خاص درود پاک پڑھنے کا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بانٹی جا رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ حصول علم کا یہ وظیفہ ہے اور خاص طور پہ طلباء کو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہم امور میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوں. جی قاسم. خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق، خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق، سبحان اللہ. دل بندے علی شیر خدا جعفر صادق، خورشید رسالت. عالی نسبی جس کی ہے مشہور زمانہ، عالی نسبی جس کی ہے مشہور زمانہ، ہر دور کا ہے رہنما جعفر صادق، خورشید رسالت. ہے جس کی امامت بھی سیادت بھی مسلم، ہے جس کی امامت بھی سیادت بھی مسلم، ہر علم پہ حاوی رہا جعفر صادق، خورشید رسالت. ہر علم کے ہر جزو کی رکھتا ہے خبر تو، ہر علم کے ہر جزو کی رکھتا ہے خبر تو، ہر فن میں ہے تو عقدہ کشا جعفر صادق، خورشید رسالت. سبحان اللہ. عظمت تیری عرفاں ہے میرے وہم و گماں سے، عظمت تیری عرفاں ہے میرے وہم و گماں سے، ساجد کو بھی ہو
علم عطا جعفر صادق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم